آپ دیکھ رہے ہیں ملک کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا نیوز چینل سچائی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم ڈسٹرکٹ شکارپور میں موجود جتوئی ہاؤس پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابقہ MNA ڈاکٹر ابراہیم جتوئی صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ سر آپ بتائیے کہ یہ آپ NPP میں ابھی تک ہیں یا NPP چھوڑ دی ہے، یا کیا NPP کی پوزیشن ہے اس وقت؟ بھائی ابھی NPP کی پوزیشن تو کیونکہ وہ GDA میں غلام مرتضیٰ خان نے ایک الائنس بنایا تھا، میں بھی اسی میں تھا، لیکن اس میں اپنے آپ کو سمجھا کہ میں کمفرٹیبل GDA میں نہیں ہوں، تو میں پھر انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا تھا۔ NPP ہے صحیح، وہ پارٹی ہے، اب مجھے اس کا زیادہ پتہ نہیں ہے غلام مرتضیٰ خان کی پوزیشن کا، کہ وہ NPP کو بحال کر رہے ہیں یا وہ صرف GDA الائنس میں چل رہے ہیں۔ اگر ہے تو ہم ان کے ساتھ ہی ہیں، غلام مرتضیٰ خان کے ساتھ ہیں جی۔ اچھا، تو یہ آپ ماضی میں اتنا سارا وقت NPP میں آپ نے صرف کیا ہے اور اس کے پلیٹ فارم سے الیکشن بھی کنٹیسٹ کرتے رہے ہیں، تو پچھلے عرصے میں نواز شریف کے دور میں میرے خیال میں NPP کو ضم کیا گیا تھا نون لیگ میں۔ نون لیگ میں نہیں ضم کیا گیا تھا، وہ الائنس تھا، وہ بھی نون لیگ کے ساتھ منسٹر بھی بنے تھے ہمارے غلام مرتضیٰ خان، تو اس الائنس میں ان کے ساتھ تھے، ضم نہیں تھا۔ اچھا، تو ابھی مطلب ہے کہ آپ اتنے بڑے پوزیشن پر فائز ہیں، تو NPP مطلب ہے نہیں ہے، تو اس کو تو آپ ڈیفائن کریں نا۔ بھائی NPP پارٹی تو ہے، لیکن کیونکہ وہ الائنس میں چلے گئے GDA میں، تو GDA میں نے اپنے آپ کو پرسنلی کمفرٹیبل نہیں سمجھا، تو میں نے لاسٹ جو الیکشن لڑا تھا وہ انڈیپینڈنٹ لڑا تھا، سو دیٹ اٹ از۔ اچھا، یہ جو آپ نے 2 مرتبہ تقریباً الیکشن نہیں جیت پائے، تو اس کی کیا اسباب ہو سکتے ہیں اس کے آپ کی نظر میں؟ 2 دفعہ تو نہیں، لیکن ایک دفعہ جو ہے نا لاسٹ الیکشن میں ڈائریکٹ الیکشن جو تھی وہ میں لوز کیا تھا۔ پہلی جتنی بھی الیکشن ہیں 2008 کی میں جیتا تھا، 2013 کی میں جیتا تھا، میں 1 سال تو اسمبلی ممبر بھی رہا۔ اس کے بعد سے جو حالات وقت آپ زیادہ کو معلوم ہوگا کہ ادھر کیسے کام چلایا جاتا ہے، سندھی میں کہتے ہیں ٹرکے پنجے वारी ॻाल्हि، सो हिते ट्रिको पंजो हलियो जेको पोइ रीपोल करे ऐं जेका उहा असांखो हिकिड़े क़िस्म जी स्नैच कई वई, यानी छीनी गई थी۔ یہ جو گزشتہ الیکشن میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جیت گئے تھے اور وہ اس طرح سنائپ کی گئی تھی، لیکن یہ جو ابھی گزشتہ الیکشن ہوئی اس میں آپ کے مد مقابل ایک نیا کینڈیڈیٹ تھا امیر عابد بھائیو، تو وہ بھی مطلب ہے کہ ان سے بھی آپ نہیں جیت پائے۔ بھائی ابھی وہ تھا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر، پیپلز پارٹی خود اس الیکشن کو سوالیہ نشان بنا رہا ہے، دھاندلی ہوئی، یہ ہوئی، وہ ہوئی، یا وہ بڑے مطلب اعلان بلاول صاحب کہہ رہے ہیں اس کو، جب وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن میں مینیپولیشن ہوا یا دھاندلی ہوئی، تو مجھے کہنے میں آر نہیں ہوتا ہے تو وہ الیکشن کیسے ہوا، کیا ہوا، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ کیونکہ اس دن میں نے شکارپور شہر کی کوئی تقریباً 50% پولنگ اسٹیشن وزٹ کی، جہاں بھی گئے تو 200-300 ووٹ کاسٹ ہوئے، شام کے 4 بج رہے تھے، باقی گھنٹہ 1 بجا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یہ، اور ووٹر کوئی نہیں تھا، صرف ہمارے ایجنٹ، پولنگ ایجنٹ تھے یا سنبھالنے والے تھے، اسٹاف آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ 7 بجے 8 بجے کے بعد رزلٹ آنا شروع ہوا تو کہیں 1000 ووٹ کاسٹ ہوا، کہیں 900 ہوا، کہیں 800 ہوا۔ اب یہ کیسے ہوا 1 گھنٹے میں، یہ سوال نشان ہے، آئندہ تاریخ ضرور اس پر لکھے گی۔ اچھا سر، یہ آپ بتائیں کہ ابھی یہ تو پروونشل یا نیشنل اسمبلی میں یہ دھاندلیوں کا آپ الزام لگا رہے ہیں کہ اس پہ دھاندلیاں ہوئی؟ نہیں لگا رہا ہوں، پیپلز پارٹی والے، صرف پیپلز پارٹی نہیں، پورے پاکستان کی جتنی قابل قدر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ساری اس بات کی کریں پیپلز پارٹی، کیونکہ میں نے نام ان کا اس لیے لیا کہ سندھ میں ان کی حکومت بھی ہے، ہر چیز ہے، وہ خود الزام لگا رہے ہیں الیکشن کمیشن پر کہیں یا کسی پر بھی
دھاندلی کا کہتے ہیں، تو پھر یہ تو بات عیاں ہے نا کہ وہ کیسے الیکشن ہوا۔ تو سر یہ آپ بتائیں کہ یہ جو ٹاؤن ہے خانہ پور، یہ تو آپ کا اپنا شہر ہے، تو اس میں آپ کی کوئی مطلب نمائندگی بھی نہیں ہو پائی، وہ چیئرمین بھی اپوزیشن کا ہو گیا؟ نہیں ایسی بات نہیں تھی، اس میں ہم نے کوشش کی۔ یہ لوکل باڈیز کا مسئلہ جو ہے نا الیکشن، وہ مختلف ہے نیشنل الیکشن سے، ان کے ڈائنامکس اور ہیں، ان کے کنڈیشنز اور ہیں، اس میں برادری ہے، ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے ہے، لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے لوکل۔ تو یہاں کے ہمارے دوستوں نے جو بات ہماری نہیں مانی، مشورہ نہیں مانا، ایک کاسٹ کے جو ہے نا دو تین بندے کانٹیسٹ میں آ گئے، وہ اس چکر میں کہ وہ بھی ہے، میں نکل جاؤں گا، میں نے سب کے پیر نکل گئے، تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ چیئرمین شپ وہ چلی گئی تھی، وہ بھی ایک ووٹ پر۔ اچھا، تو آپ کے تو نمائندے جو تھے وہ تو متفق ہوں گے نا الیکشن لڑنے پر، تو وہ تو اکثریت سے نمائندے کی بات نہیں کرتا ہوں، میں نے کہا وہ لوکل باڈیز الیکشن کا مختلف ڈائنامکس ہوتے ہیں، اور وہ سب نے، ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے سب نے آزاد الیکشن لڑا تھا، اس میں کوئی پارٹی پلیٹ فارم سے نہیں لڑا تھا، اور ہم نے خود ڈسٹرکٹ کونسل میں بھی جو ہے نا وہ آزاد ارکان کی حیثیت سے وہ الیکشن کانٹیسٹ کی تھی، تو لہٰذا اس میں جو ہے نا وہ جیسے میں نے کہا کہ اس میں برادری ہوتی ہے، پڑوسی ہوتی ہے، گلی محلے کی لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے، تو ہمارے دوست جو تھے کچھ نے جو لوز کی، وہ اس بنا پر بھی لوز کی کہ ایک محلے دار آپس میں تھے، وہ آپس کے آمنے سامنے آ گئے اس خوش فہمی میں کہ 5-6 کینڈیڈیٹ ہیں، میں نکل جاؤں، سب کے پیر نکل گئے۔ اچھا سر، یہ جو اکثر مطلب ہے کہ یہاں پہ جو ڈسٹرکٹ شکارپور میں ایک پرسپشن سی بنی ہوئی ہے آپ کے حوالے سے، جو ہارنے کے حوالے سے جو تجزیے ہوتے ہیں پبلکلی، تو اس میں یہ ہے کہ جو جتوئی صاحبان ہیں وہ ڈرائنگ روم کی سیاست سے ابھی تک باہر نہیں نکلے۔ اب یہ مجھے بتائیں کہ ڈرائنگ روم کی سیاست کس کو آپ کہتے ہیں، ڈیفائن کریں کہ آن روڈ کون سی ہوتی ہے ڈرائنگ روم۔ میں نے کبھی بھی ڈرائنگ روم کی سیاست نہیں کی، ہم ہمیشہ اوپن سیاست کی، ہم نے جو بھی کچھ ہے وہ کھلے عام لوگوں کے پاس گئے، ورک کی، ہر چیز کی۔ تو یہ ہم روڈ پہ سیاست یا ڈرائنگ روم کی سیاست پر یہ روڈ کا میں ایکسپلین نہیں کر سکا، مقصد یہ کہ اوپن ہم ووٹرز کے پاس، دوستوں کے پاس، ان کے ساتھ گئے، ملے، ہر چیز کی، ڈرائنگ روم کی سیاست نہیں تھی۔ یہ اصل میں اس طرح کی پرسپشن یہ جو بنی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح اور ہاؤسز پر، جس طرح بھیو ہاؤس ہے یا ماہر ہاؤس ہے یا شیخ ہاؤس ہے، وہاں پر لوگوں کا تانتا بندھا ہوتا ہے، اور جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ عوام کے ساتھ ایسے گل مل جاتے ہیں اور ان کے گھروں پہ جاتے ہیں، عام چھوٹی موٹی پارٹیوں میں جاتے ہیں، تعزیت یہ کرتے ہیں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز آپ کی نظر مطلب ہے؟ بہت ایکٹیویٹیز ہیں، میں جتنی بھی موومنٹ ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ووٹرز کے ساتھ، جتنی میری موومنٹ ہے شاید کسی کی ہو، اور ہم مطمئن ہیں اپنے کارکردگی سے۔ باقی جو آپ الیکشن ہارنے والی 19 والی بات کرتے ہیں، وہ تو میں نے پہلے بھی آپ سے کو ایکسپلین کر دی ہے اس کو۔ سر یہ آپ بتائیے کہ یہ کافی عرصے سے آپ کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، آج جا رہے ہیں، کل جا رہے ہیں، 2 دن بعد جا رہے ہیں، اعلان ہونے والا ہے، ابھی بس رات ہونے والا ہے، تو یہ آخر انتظار عوام کا کب ختم ہوگا، یا یہ افواہیں ہیں؟ آپ کب سے سن رہے ہیں؟ میں تو پچھلے 5-6 سال سے سن رہا ہوں۔ سال سے، تو اگر جانا ہوتا تو 5-6 سال میں کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلتا نا جی۔ باقی یہ چیز ہے کہ پالیٹکس میں کوئی وہ نہیں ہوتی کہ دروازے بند ہوتے ہیں، ڈائلاگس کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی میں کہوں کہ میرے پرسنلی اب تک نہ کسی نے اپروچ کیا ہے، نہ میں نے کسی سے اپروچ کیا ہے۔ یہ ویل وشر ہوتے ہیں، جو کامن فرینڈس ہوتے ہیں، وہ میرے جو عابد حسین خان ہیں اس کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ہیں، تو گائے بگائے جب بات ملتے ہیں تو اظہار کرتے ہیں، یار آپ بھی آ جائیں نا ادھر، آ جائیں نا ادھر والی بات ہوتی ہے، کوئی باضابطہ کوئی بات نہیں ہوئی، نہ کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے۔ اچھا، یہ بھی سننے میں آیا تھا پچھلی الیکشن کے نزدیکی دنوں میں کہ جتوئی صاحبان کی طرف سے 2 سیٹیں کی ڈیمانڈ، مطلب این اے کی بھی اور پروونشل پی ایس کی بھی سیٹ کی ڈیمانڈ ہوئے، ورنہ پرسیپشن انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، ایسی بات نہیں تھی۔ اچھا، باقی یہ ضرور ہے کہ جس کی جتنی پوزیشن ہے وہ اپنی رسپیکٹ تو چاہے گا نا، کہ جس کے پاس بھی جائے کہ بھائی رسپیکٹبل وے میں
ہوتی ہے. آج کل کی سیاست جو ہے نا، ٹو بی ویری فرینک جس کو کہیں، سیاست بڑی چیپ ہو گئی. ابھی چیپ ہو گئی ہے. یہ بلیم ہو جائے گا کسی اور پر، میں نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں وہ جو نامس ہوتے ہیں، جو ایک رسپیکٹیبل فارمولے ہوتے ہیں، وہ اب رہے نہیں ہیں. نہ لوگوں کی کمٹمنٹ ہے، نہ کسی بات پر ٹھہرتے ہیں. میرے ساتھ میرے، دوسرے کے ساتھ دوسرے، اور جو ہے وہ پالیٹکس وہ رہی نہیں ہے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو مقامی یہاں پہ جو پیپلز پارٹی کے عہدے داران ہیں، وہ تو رکاوٹ نہیں ہے آپ کے آنے میں، یا وہ کس میں آنے میں؟ پیپلز پارٹی کے میں نے جب کہا بھائی مجھے شوق ہی نہیں ہے جانے کا، تو وہ کیا رکاوٹ بنیں گے؟ میں اگر اظہار کرتا، میں کوئی دروازے پر چلا جاتا، ہاتھ پھیلاتا، یار مجھے کوئی اور نہیں تو وہ مڑا تو دے دو، ایسی بات نہیں ہے نا. تو آپ نے جو ڈیورنگ مطلب بات کرتے ہوئے ایک اشارہ دیا ضرور کہ اوپر کی لیول پہ کوئی براہ راست میرے ساتھ کوئی باعزت طریقے سے کوئی رابطہ ہوگا تو یہ سوچ سکتے ہیں. نہیں، وہ میں نے کہا نا، پالیٹکس میں کوئی آخری لفظ نہیں ہوتا ہے. پالیٹکس میں دروازے کھلے ہوتے ہیں، الائنس بھی ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں. یہ میں کہوں کہ نہیں، یہ کہ دروازے بند کیے پھر تو پالیٹکس نہیں ہوئی نا جی. یہ جو پچھلے ادوار میں آپ کے اوپر کوئی اٹیک وغیرہ بھی ہوئے، تو اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے؟ بھائی میرے، ابھی وہ پہلا اٹیک جو ہوا تھا وہ ہوا تھا 10 محرم 2010 کو، اور ہمارے امام بار کا ہم مجالس میں مصروف تھے، آخری لمحات تھے. اب اس میں مذہبی انتہا پسندی ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے ٹارگیٹ کیا 10 محرم کے دن کو. باقی لازمی ہے اس میں کوئی پولیٹیکل امپلیکیشن لازمی ہوں گے، جو کہ میرے علم میں اب تک نہیں ہے، جو کہ میں خاص کر کے آپ سے کوئی شیئر کر سکوں. 2000 والا 13 والا، وہ تو 10 دن پہلے الیکشن سے پہلے آپ کے یہ جو ہے یہاں ٹول پلازا ہے وہاں پہ ہوا تھا. اب کون تھے اللہ جانے، کیوں ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو. میں زیادہ ایکسپلین میں اس کو کیا کروں. تو سر یہ بھی تو ایک سبب ہو سکتا ہے کہ اس اٹیک کے وجہ سے آپ محتاط ہو گئے ہوں، اور اوپنلی مطلب وہ آپ الیکشن جو کیمپین ہوتی ہے وہ آپ صحیح طریقے سے نہ چلا پائے ہوں، تو اس وجہ سے بھی آپ. نہیں، میں اتنا بھائی ڈرپوک نہیں ہوں. جس دن اٹیک ہوا میرے بھائی بھی ساتھ تھے، میرے گاڑی میں تھے، بھائی بھی ساتھ تھے، تو ہم نے اسی سے وہ کنٹینیو رکھا. لیکن یہ ضرور ہوا کہ وہ دن جو پہلی تاریخ تھی شاید، اور ایک دوسرا والا دن آنے والا دن ہے، اس میں کیونکہ شہر کے اور بھی دوست بھی دوسری مختلف پارٹیز کے، پیپل پارٹی کے ہمدردی کے طور پر آتے رہے. اب ان کو چھوڑ کے میں کہوں کہ میں جا رہا ہوں ادھر، تو 1-2 دن اس میں ضرور ویسٹ ہوئے. باقی میں نے اسی سے وہ کمپین کو جاری رکھا. ایک یہ بھی پرسپشن یعنی کہ ہمیں سننے میں آئی ہے کہ جو جتوئی صاحبان ہیں یا یہ جو برادری ہے، یہ ایک جھگڑالو برادری ہے، تو اس وجہ سے بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو جتوئی صاحبان کو پیچھے دھکیلا گیا ہے. یہ نئی بات ہے، میں آپ سے سن رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا پیچھے دھکیل رہی ہے. ایسی بات نہیں، نہ ہم جھگڑالو ہیں. لازمی کبھی کبھار آپ شکارپور میں دیکھیں، کئی ایسے ٹرائبل کلیشز ہوئے اپارٹ فرام جتوئی. اس میں تو ہم تو ملوث نہیں تھے نا، وہ تو اپنے اس پر تھے. انفارچونیٹلی کچھ ایسے مسائل پیدا ہو گئے تھے 80s کے دہائی سے، جو کہ کلیش ہوا. وہ بھی ایک ہی بڑا مروں کے ساتھ ہوا تھا ان کا، وہ زمینوں پر، کہ زمین انہوں نے خریدی، اس پر انہوں نے خریدی. جھگڑا ہوا جیسے ہوتا ہے، لیکن اس میں جو کبھی آپ کو موقع ملے تو وہ فیصلے لکھے ہوئے ہیں. ہمیشہ ہماری طرف الزام ثابت نہیں ہوا، وہ دوسری فریق پر ثابت ہوا. تو جرمانہ ان کے اوپر ہوا. تو ابھی یہ جو آنے والی الیکشن ہے، تو اس میں آپ کے جو تعلقات ہیں، میں ایڈ کروں اس میں،
میری فطرت طبیعت نہیں ہے کہ سیاست کو اٹھا کے ذات پہ لے آئے. سیاست ہوتی جنرلی پبلک کے لیے، عوام کے لیے، لوگوں کے لیے. جو ذات پات پر لے آتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ہیلدی، جس کو کہ پالیٹکس نہیں ہوتی. تو یہاں ڈسٹرکٹ میں جو سیاستدان ہیں، پولیٹیشنس ہیں آپ کے، ان کے ساتھ بھی کوئی مطلب ہے کہ جو قریبی تعلقات ہوتے ہیں وہ، کیونکہ یہاں پہ تو اتحادی سیاست چلتی ہے، تو آگے جو ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ ایک جو فیوڈل سسٹم، مطلب یہ جو سردار ہیں یہ بھی کوئی اتحاد الیکشن کا بنا رہے ہیں، ایسی کوئی بات ہے؟ بھائی میں تو پہلے ایکسپلین کروں کہ میں سردار ہوں نہیں. اللہ بخش دے سرداری ان کو جو سردار ہیں، جو سرداری الائنس بناتے ہیں. میں اس پر یقین نہیں رکھتا. تو ابھی آگے کیا جو الیکشن آئے گی تو اس حوالے سے آپ کی تیاریاں زور شور سے ہیں یا ابھی؟ بالکل ہماری تیاریاں ہیں. ہماری روزمرہ کی ایسے سمجھیں کہ یہ الیکشن کمپین ہی ہوتی ہے. تو لوگوں سے ملنا، کمپین کیا ہے؟ لوگوں سے ملنا، اپنے ووٹر سے، اپنی کانسٹیٹیوئنسی سے. لیکن اسے بڑھ کر ہم تو موو کرتے ہیں پورا. ہمارا جو عابد حسین خان ہو گیا، چھوٹا ہے امیر حسین خان ہو گیا، ہم تو پارٹ اس کے کہ ہم تو پورے ضلع میں، پورے بلکہ اس میں موو کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ. شادیوں میں، غمی میں، کئی مسئلے ہو گئے، اس میں لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہمیشہ رہتا ہے. یہ جو پچھلی ضمنی الیکشن میں آپ نے اتحاد کیا تھا جے یو آئی کے ساتھ، ناصر محمود شمرو صاحب کی یہاں پہ آپ نے اتحاد کیا تھا، تو یہ ایک غیر فطری اتحاد نہیں تھا؟ ابھی فطری اور غیر فطری اتحاد جو ہے نا، اس کو جو کہتا ہے، جو اس کو ایسے ڈیفائن کرتا ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، کہ فطری اتحاد کیا ہوتا ہے، غیر فطری کیا ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا الائنس جو تھا ان کے ساتھ، جے یو آئی کے ساتھ، یہ ہمارا پولیٹیکل ڈیسیشن تھا. ہمارا پولیٹیشن کس بیسس پر تھا کہ ہم نے دونوں کینڈیڈیٹس کو سامنے رکھ کے، کارکردگی دیکھ کے، سابقہ ورکنگ دیکھ کے، ہم نے سمجھا کہ شکارپور اس کانسٹیٹیوئنسی کے لیے، پبلک کے لیے، ووٹرز کے لیے اس کینڈیڈیٹ سے یہ بہتر ہے. تو ہم نے اسی بنا پر اس کی سپورٹ کی تھی، پولیٹیکل بیسس پر، کہ یہ فائدہ دے گا اپنے ووٹرز کو، اور ووٹرز کے حقوق کو کہیں بیچے گا بھی نہیں، کوئی مال بھی نہیں بنائے گا، کچھ نہیں بنائے گا، کم از کم یہ اس میں شور تھا. تو یہ پولیٹیکل ڈیسیجن تھا، وہ کوئی غیر فطری نہیں تھا. تو ابھی آگے جو الیکشنس آئیں گی تو جے یو آئی کے ساتھ آپ کا، کیونکہ جے یو آئی بھی جی ڈی اے کی اتحادی تھی، تو آپ تو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے، تو جے یو آئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھی؟ اتحادی نہیں تھی شاید، وہ لوکل لاڑکانہ میں انہوں نے، کیونکہ وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں نا، ایک نیشنل لیول پر الائنس ہو گیا کچھ، کیونکہ جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ہر ضلع میں، ہر ایریا میں، وہ آپس میں بھی کوئی ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، الائنس بنتے ہیں. تو اس حوالے سے لاڑکانہ میں جو تھا وہ انہوں نے جی ڈی اے کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا تھا. یہ جو پچھلے جو جنرل الیکشن تھی، تو یہ تو اس میں تو جے یو آئی جی ڈی اے کی اتحادی تھی؟ اتحادی نہیں تھی. میں نے وہی کہا نا کہ اس حوالے سے اتحادی تھی کہ لاڑکانہ میں جی ڈی اے کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کیا تھا انہوں نے. اچھا، یہ جو جتنا مجھے پتا ہے، زیادہ آپ کو پتا ہو، جتنا مجھے نالج ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. اچھا، یہ جو سر، یہ ابھی جو یہ جو لکھی میں ایک مسئلہ چل رہا ہے، یہ جو جاگیرانی برادری کا ماہر صاحبان کے ساتھ انہوں نے ایف آئی آر بھی کٹوائی ہوئی ہے، شہریار خان کا نام بھی دیا ہوا ہے انہوں نے، تو اس حوالے سے یہ بھی مطلب ہے کہ تھوڑا سا سننے میں آیا ہے کہ جاگیرانی برادری کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں بھائی، میں کسی کے پولیٹیکل بیسس پر کسی کی سپورٹ یا وہ نہیں کرتے، وہ ان کا مسئلہ ہے، اور وہ جانے، وہاں لوکل جانے، وہ ووٹر بھی انہی کے ہیں. یہ بھی آپ کو علم میں ہونا چاہیے کہ سابقہ الیکشنز میں وہ ووٹر بھی انہی کے ہیں، اور وہی تو رونا رو رہے ہیں کہ ہم ووٹر بھی انہی کے، پھر ہم سے جھگڑا. لیکن بہرحال میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. یہ جو ابھی موجود جو ابھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، امن امان کی سچویشن ہے، وہ کافی ساری بگڑی ہوئی ہے، اسٹریٹ کرائم بڑھ گئے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا ذمہ وار؟ بھائی اسٹریٹ کرائم تو آپ سارے پاکستان میں دیکھیں بڑے ہوئے ہیں. کراچی دیکھیں، ایون پنجاب میں دیکھیں. پنجاب اتنا ایڈوکیٹڈ، ہر چیز، اور اتنی
ایڈمنسٹریشن ہر چیز ہوتے ہوئے تو وہاں بھی یہ اسٹریٹ کرائم بڑا ہے. آپ کمپیئر کریں گے دہلی کے اگر اسٹیٹسٹکس کو, وہ میرے خیال میں کوئی وہی بات ہے کامن ہوگی اس میں. باقی یہ ہے کہ اسٹریٹ کرائم بھی ہو سکتا ہے, یعنی پولیس کو بلیم بھی نہیں کرتے, لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ اگر پولیس کو فری ہینڈ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ کم ہو سکتا ہے. تو ابھی یہاں سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور وفاق میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. ان دونوں گورنمنٹس کی موجودگی میں جو غریب عوام اور غریب طبقہ تو پس رہا ہے, مہنگائی تو انتہا پر پہنچ گئی ہے. تو اس میں آپ کمپیریزن کریں, کارکردگی سندھ گورنمنٹ کی زیادہ اچھی ہے یا وفاق کی پی ٹی آئی کی, یا دونوں کی خراب ہے؟ دونوں کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے, میں اس کو کیا کمنٹس کر سکتا ہوں. اگر اچھی ہوتی تو لوگ چیخ و پکار نہ ہوتی. یہ مہنگائی جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ, لیکن اس کی زیادہ ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ پر عائد ہوتی ہے جو مہنگائی کے ایک ہے. لیکن جو ہم گراؤنڈ پر دیکھتے ہیں, یہ گورنمنٹ ہو فیڈرل گورنمنٹ ہو, قاعدہ قانون ہے نہیں. جو زوراور ہے وہ زوراور ہے, جو غریب ہے وہ غریب ہے, پس رہا ہے. غریب بھی بھگتے نا جی اپنے کیے کی سزا, تو ان کو ملنی چاہیے. اچھا, یہ سر ماضی میں آپ کے دورانی خاندان کے ساتھ تعلقات اچھے تھے, آپ نے الیکشن میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دیا تھا, تو آج کل کیا حالات ہیں؟ دو ساتھ ہیں یا؟ بھائی میرے صرف شکارپور ڈسٹرکٹ نہیں, پورے سندھ میں جتنے رسپیکٹیبل ہیں یا عام آدمی ہیں, ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, رسپیکٹیبل تعلقات ہیں. عام بندے کے لیے بھی ہمیں وہی رسپیکٹ ہے جو کسی بڑے کے لیے ہوگی. ایک دوسرے کی مدد, باقی ماضی میں اپنا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے, دوسرا لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ میں بڑی بات ہو جائے گی اگر میں کہوں, میں نے ہمیشہ لوگوں کے انٹرسٹ کو ترجیح دی ہے بنسبت کہ مجھے کیا فائدہ ملے گا. میں نے ان کو ترجیح دی ہے جو وہاں کے لوگوں کا فائدہ ہو. سر یہ جو ماضی میں ابھی یہ جو میونسپل کی بجٹ تھی یا ڈسٹرکٹ, آپ کے ابھی ڈسٹرکٹ کونسل میں آپ بھی تھے, تو یہ 34 کروڑ روپے رہ گئے ضلع کونسل میں, وہ عوام پر خرچ نہیں ہوئے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں نہیں ہوئے؟ عوام کے پیسے تھے. وہ شاید جو ہمارے ممبران تھے ان کی توسط سے جو معلومات ملی ہیں کہ وہ چیئرمین صاحب بھی مجبور تھے کہ اس کو خرچ کرنے کے لیے پرمیشن لینی پڑتی تھی ڈپارٹمنٹ سے. اور وہاں کے جو ہو سکتا ہے, ابھی الزام ہو جائے گا, میں الزام نہیں لگانا چاہتا, لیکن جو عرف عام میں ایک تذکرہ ہے کہ اس کو بھی جو ہے نا وہ خرچ کرنے کی میں رکاوٹیں ڈالی جاتی تھیں, اس لیے وہ پیسے رہ گئے. ابھی اگر اس پر بات نہیں کریں گے آپ دوبارہ آف دا ریکارڈ بات کریں, پھر بات کریں گے. بہت شکریہ سر, آپ نے سچائی نیوز کو اپنا قیمتی ٹائم دیا, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ جی. آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں, ویلکم کہتا ہوں. آپ تشریف لائے, آپ کی مہربانی کریں. خیر ناظرین, مزید خبریں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچائی نیوز. آپ ہماری خبریں کسی بھی وقت یوٹیوب, ٹویٹر اور فیس بک پیج پر سچائی نیوز, اسپیل ہے SACHAI اسپیس NEWS, لکھنے کے بعد سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں.